تو ناظرین کیا واقعی میرب ماں بننے والی ہے یا اس میں ماں بیگم کی کوئی نئی چال ہے تاکہ وہ مرتسم سے حیا کو دور کر سکے؟ تو دوسری طرف ناظرین دکھایا جائے گا کہ آپ واقعی مرتسم جب میرب کے بارے میں کوئی غلط الفاظ سنے گا وہ بھی ملک زبیر کے منہ سے تو وہ واقعی اس کو گولی مار دے گا یا پھر ایک بار پھر سے ملک کی جان وہ بخش دے گا؟ جی ہاں دوستو، ڈرامے سے تیرے بن کے آنے والے ایپیسوڈ کی مکمل کہانی میں آپ دیکھنے جا رہے ہیں میرب جیسے اپنے کمرے میں آتی ہے جب وہ یہ دیکھتی ہے کہ کمرے کو بڑی اچھی طرح سے ڈیکوریٹ کیا گیا ہے تو دوسری طرف ناظرین دکھایا جائے گا وہاں پر آ جائے گا مرتسم، اور مرتسم جیسے اپنے ہاتھوں سے میرب کو وہ گجرے پہنائے گا اور وہ یہ کہے گا کہ میں تم سے کس طرح اپنی صفائی پیش کروں کہ وہ گجرے میں نے صرف تمہارے لیے لیے تھے، میں نے حیا کے لیے بالکل بھی نہیں لیے تھے۔ تو آگے سے میرب اس کو یہ کہتی ہے کہ مجھے تم پر یقین ہے۔ تو آگے ناظرین دکھایا جائے گا میرب جو ہوتی ہے وہ اس وقت مرتسم کے بارے میں نہیں بلکہ روہیل کے بارے میں سوچ رہی ہوتی ہے اور وہ یہ کہتی ہے کہ کیا یہ میرا وہم ہے یا پھر روہیل سچ میں وہاں پر آیا تھا۔ تو دوسری طرف ناظرین دکھایا جائے گا روہیل جو ہوتا ہے وہ بار بار میرب سے کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کرے گا لیکن فی الوقت اس کا جو رابطہ ہے وہ میرب سے نہیں ہو پائے گا، لیکن میرب جو ہوتی ہے جیسے وہ اپنی بیسٹ فرینڈ صبا کو فون کرتی ہے اور وہ یہ کہتی ہے کہ مجھے روہیل کا کانٹیکٹ نمبر چاہیے، جیسے وہ اس سے فون پر رابطہ کرتی ہے اور وہ یہ کہتی ہے کہ میں تم سے ملنا چاہتی ہوں۔ تو ناظرین میرب جیسے روہیل سے ملنے کے لیے جاتی ہے تو روہیل کو ایسا محسوس ہونے لگتا ہے کہ جیسے میرب بھی اسے پسند کرتی ہے، لیکن میرب جیسے اس کو ساری کہانی بتاتی ہے اور وہ یہ کہتی ہے کہ میری بہت بڑی مجبوری تھی جو میں نے مرتسم سے شادی کی، لیکن اب میں نے اس شادی کو دل سے تسلیم کر لیا ہے۔ وہیں پر ناظرین روہیل جو ہوتا ہے وہ اپنے پیار کا اظہار بھی کرے گا اور وہ یہ کہتا ہے کہ شاید تمہیں پتا ہو کہ نہ ہو میں بھی تم سے محبت کرتا تھا۔ تو وہیں پر ناظرین دکھایا جائے گا میرب جب یہ بات سنتی ہے تو وہ ایک دم سے ہکی بکی رہ جائے گی۔ تو وہیں پر ناظرین دکھایا جائے گا انور جو ہوگا جب وہ روہیل اور میرب کو ایک ساتھ ریسٹورینٹ میں دیکھے گا تو وہ بھی تھوڑا سا پریشان ہو جائے گا اور وہ یہ کہے گا میرب یہ جو کچھ کر رہی ہے وہ بالکل غلط ہے، کیونکہ اگر بابی بیگم اس کے بارے میں پتا چل گیا تو وہ اس سے اور زیادہ خفا ہو جائے گی۔ تو آگے ناظرین دکھایا جائے گا میرب جو ہوگی اس کو ایک دو دفعہ وانٹنگ ہوگی تو اس کا مطلب جو ہوگی ماں بیگم وہ غلط سمجھ لے گی اور وہ یہ کہے گی انور تمہیں بہت زیادہ مبارک ہو، تم نانا بننے والے ہو۔ تو ناظرین جب انور یہ بات سنتا ہے تو وہ اپنی بابی بیگم کو ابھی اس بات کی خوشخبری سناتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ بابی بیگم آپ کو بھی مبارک ہو۔ تو وہیں پر ناظرین دکھایا جائے گا میرب جو ہوتی ہے جیسے وہ بابی بیگم کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہے کہ یہ جو وانٹنگ ہے وہ نارمل ہے، تو اتنے میں بابی بیگم جو ہوتی ہے وہ سارے گھر میں اس خوشخبری کو پھیلا دیتی ہے کہ مرتسم جو ہے وہ باپ بننے والا ہے۔ تو ناظرین جیسے بابی بیگم کو اس بات کے بارے میں پتا چلتا ہے کہ میرب ماں بننے والی نہیں ہے تو وہیں پر ناظرین دکھایا جائے گا بابی بیگم جو ہوتی ہے وہ اپنی بیٹی مریم کو یہ کہتی ہے کہ تم نے فی الحال یہ بات کسی کو نہیں بتانی ہے کہ میرب ماں بننے والی نہیں ہے۔ تو آگے سے مریم یہ کہتی ہے کہ آپ میرا تو منہ چپ کروا لے گی، لیکن آپ نہیں جانتی ہیں کہ حیا کو میرب سے چڑ ہے اور میرب جو ہے اس کو حیا سے چڑ ہے۔ تو آگے سے ناظرین دکھایا جائے گا ماں بیگم جو ہوتی ہے وہ بہت بڑا فیصلہ کرتی ہے اور وہ یہ کہتی ہے کہ میں نے حیا کا بندوبست کر لیا ہے، اب وہ بہت جلد اس گھر سے رخصت ہو جائے گی۔ تو دوسری طرف ناظرین دکھایا جائے گا مرتسم کو بھی اس بات کے بارے میں بالکل بھی پتہ نہیں ہوتا ہے کہ وہ باپ بننے والا ہے۔ تو اتنے میں بختو آتا ہے اور وہ مرتسم کو یہ کہتا ہے کہ ہمارے کھیتوں پر 3 بندے مار کر پھینک دیے ہیں ملک زبیر نے۔ تو ناظرین جب یہ بات سنتا ہے مرتسم تو مرتسم ایک دم سے غصے میں آ جاتا ہے۔ تو جب اس کی ماں بیگم کو اس بات کے بارے میں پتہ چلتا ہے اور وہ یہ کہتی ہے کہ بیٹا میں نے تم سے پہلے کہا تھا کہ ان ملکوں کو معاف کرنے کے بارے میں مت سوچنا کیونکہ یہ دشمنی کے بہت پکے ہیں اور یہ پلٹ کر تم پر وار کریں گے۔ تو وہیں پر ناظرین دکھایا جائے گا مرتسم جو ہوتا ہے وہ جیسے اپنے گاؤں چلا جائے گا تو وہیں پر جیسے وہ رانے کے اڈے پر جائے گا اور ملک زبیر جب اس کے سامنے بیٹھا ہوتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ تمہاری ہمت کیسے میرے بندوں پر گولی چلانے کی۔ تو وہیں پر ناظرین دکھایا جائے گا ملک زبیر جو ہوتا ہے وہ مرتسم کو یہ کہتا ہے کہ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہوگی جو میں نے اس دن تمہاری بیوی کو جانے دیا، اگر میں اسے اپنے پاس رکھتا کچھ دن تو تمہیں تب احساس ہوتا کہ تم نے جو ہم سے ہماری لڑکی مانگی تھی اس کی کس طرح ہم نے قیمت چکائی۔ تو ناظرین مرتسم جو ہوتا ہے جو میرب کے بارے میں ایک غلط بات بھی نہیں سنتا ہے تو وہ اس بات کو کیسے برداشت کر پائے گا، تو اس لیے وہ فوراً سے اٹھتا ہے جیسے وہ ملک زبیر کے اوپر بندوق تانتا ہے۔ تو وہیں پر ناظرین دکھایا جائے گا رانا جو ہوگا وہ اس مسئلے کو سلجھانے کی کوشش کرے گا اور وہ یہ کہے گا کہ ملک زبیر جو ہے وہ فی الوقت بچہ ہے، پلیز تم اسے معاف کر دو کیونکہ تم تو بڑے دل والے ہو۔ تو وہیں پر ناظرین دکھایا جائے گا مرتسم جو ہوتا ہے وہ ایک بار پھر سے ملک زبیر کو معاف کر دے گا۔
تو ناظرین دوسری طرف دکھایا جائے گا حیا کو جب اس بات کے بارے میں پتہ چلے گا میرب جو ہے وہ مرتسم کے بچے کی ماں بننے والی ہے تو اس کو لگے گا 440 وولٹیج کا جھٹکا اور وہ یہ کہے گی یہ دونوں تو ایک ہی کمرے میں ایک ہی چھت کے نیچے علیحدہ علیحدہ سویا کرتے تھے تو پھر یہ ماں کیسے بن سکتی ہے۔ تو آگے سے میرب جو ہوتی ہے اس کو موقع مل جائے گا مرتسم کی زندگی سے حیا کو دور کرنے کے لیے، تو وہ اس کو یہ کہتی ہے کہ بس دیکھ لو میں اب مرتسم کے بچے کی ماں بننے والی ہوں اور میرا جو بچہ ہے وہ اس سلطنت کا وارث بنے گا، اب تم اپنی تیاری کر لو کیونکہ بہت جلد تمہارا اس گھر سے جانے کا ٹائم آنے والا ہے۔